ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ 14واں پارہ اور سورۃ النحل، یہ سورہ نحل یہ مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے کافروں کی جماعت، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، سو اس کے لیے تم جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ وہ تمہیں ڈرائے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، فاتقونی سو اللہ سے تم ڈرو۔ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ یعنی قریش، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ایسا ہی سوال آج کا مسلمان بھی کرتا ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہی دلیل دیتا ہے کہ اگر جناب میں غلط ہوں، میرا کاروبار غلط ہے یا میں گناہ کا کام کرتا ہوں تو پھر اللہ کا عذاب مجھ پر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ جانا چاہیے اگر میں غلط ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، تم بس غور نہیں کرتے۔ اصل بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ جتنی بھی قومیں تھیں نا، جب وہ گناہ کرتی تھی یا ان کا جرم حد سے بڑھتا تھا، اللہ کی طرف سے ایک بڑا عذاب آتا تھا، سیلاب کا عذاب، چیخ کا عذاب، ہواؤں کا عذاب، زلزلے کا عذاب، اور وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ جس طرح سمود کی بستیاں عرب کے اندر تھیں تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ ساری بستیاں تباہ ہو گئیں۔ در حقیقت مشرکین مکہ ایسا عذاب مانگتے تھے کہ ایک عذاب آئے اور ہم سارے تباہ ہو جائیں، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اصول اس کو بدلا۔ پیچھے سورہ توبہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت میں اب جب سے یہ امت آئی ہے، آخری امت، اللہ تعالیٰ کا عذاب کا اصول یہ ہوگا کہ اللہ کوئی بہت بڑا عذاب آسمان سے نہیں بھیجے گا کہ پوری کی پوری امت ہی تباہ ہو جائے، سارے لوگ ہی تباہ ہو جائیں۔ اب اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دے گا۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی، اب ہمیں جہاد کا حکم ہے تو ہم جہاد کریں گے، اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ تو یہاں دلیل تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم تھا گویا، یعنی اب ہجرت ہو چکی ہے، اب مسلمان آزاد ہوں گے، اور اب عنقریب تم پر مسلمان پلٹ کر حملہ کریں گے اور تم اللہ کا عذاب جو ہے وہ چکھو گے۔ تو یہی ہوا، ایک سال بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے ہجرت کر کے گئے، ایک سال بعد رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوئی، اور کافروں کے بڑے بڑے 70 لوگ، 70 سردار جو یہ کہتے تھے نا عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، یہ مارے گئے۔ نہ صرف مارے گئے بلکہ ان کو اٹھا کے بدر کے کنویں میں پھینکا گیا،
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ہاں بھی بتلاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی باتیں نہیں سنتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً مردے نہیں سنتے، لیکن اس وقت معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں ان کو اپنی بات سناؤں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سنایا تھا ہاں بھی بتلاؤ، وہ تمہارے سارے شرک اور وہ تمہارے سارے دعوے وہ کدھر گئے، اب حق پر کون ہے اور سچ پر کون ہے۔ تو یہ ہے عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آ چکا اس اعتبار سے کہ اب ہجرت ہو چکی، ہجرت ہونے والی ہے، لوگ ہجرت کو جا رہے ہیں، اور جلد ہی تم پر جو ہے وہ ایک جنگ ہوگی، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہیں جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ ینزل الملائکۃ بالروح، فرشتے اترتے ہیں روح کے ساتھ۔ روح کے قرآن کے اندر مختلف معانی بیان ہوئے ہیں۔ ایک روح تو وہ چیز ہوتی ہے، وہ ایک باریک چیز، لطیف چیز جو انسان کے وجود میں ہوتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے، انسان کھاتا ہے پیتا ہے۔ اب اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، اگر وہ روح اس کے اندر سے نکل جائے تو اچھا بھلا آدمی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ کچھ ختم ہو گیا بس۔ تو ایک روح انسان کو جو ہے وہ زندہ رکھتی ہے۔ روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے ہی وہ تعلق ختم ہوتا ہے وہ اس جسم سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق ختم ہونے سے مراد جب یہ جسم سے نکلتی ہے تو انسان جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اس کو بھی روح کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے وہ پھونکی، تو ایک روح وہ ہوتی ہے۔ دوسرا، روح سے مراد جو ہے وہ فرشتہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جبرائیل کے بارے میں آیا ہے قرآن ہی کے اندر، جبرائیل کو جو ہے وہ روح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص فرشتہ جو جبرائیل ہے، جو مطلب پیغام لاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس فرشتے کو بھی جو ہے وہ روح کہا جاتا ہے، روح القدس، ٹھیک ہے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ نمبر 3، روح سے مراد وہ وحی بھی ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے۔ ایک تو جبرائیل کو بھی روح کہا گیا ہے، ایک اس وحی کو بھی روح کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو جو فرشتے اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اس وحی کو، اس پیغام کو بھی قرآن نے روح جو ہے وہ کہا ہے۔ تو بہرحال یہاں روح سے مراد جو ہے وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس، قرآن نے روح الامین بھی کہا، روح القدس بھی کہا۔ تو روح القدس یعنی روح الامین جبرائیل جب اللہ کا حکم لاتے ہیں۔ اب آگے بات یہ تھی کہ وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے، نبوت آ گئی، نبوت ہم میں سے کسی سردار کو ملنے چاہیے تھی، کسی وڈیرے کو۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے طالوت کے قصے میں کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ ہم میں ایک بادشاہ بنا دو، ہم اس کے متحد جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ہم میں سے کوئی وڈیرا بادشاہ بنتا تو یہ طالوت عامی آدمی کیسے بادشاہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ تو ایسا ہی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ نبوت والا اعزاز ہم کو ملنا چاہیے، اور آج کے دور میں بھی ہے۔ اگر کوئی کمزور ماڑا جو ہے نا وہ اپنے ہنر کے بل بوتے پر کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو بڑے بڑوں کو جو ہے وہ حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز تو ہمیں ملنی چاہیے تھے، یہ چھوٹے لوگ کیوں اوپر آ گئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک سردار، اب نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا یہ یتیم بچہ ہے تو اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ نبی بن گیا۔ نبوت تو ہم سرداروں میں سے کسی ایک کو ملنی چاہیے تھی، ابو جہل کو مل جاتی یا کسی اور بڑے سردار کو جو ہے وہ نبوت مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تمہارے ارادوں کا یا تمہارے ذہنوں کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جبرائیل کو اتارتے ہیں علی من یشاء من عبادہ، وہ خالق ہے، وہ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے۔ تو نبوت عطائی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی ہوتی ہے ایک چیز جس کو آپ محنت کر کے حاصل کر لیتے ہیں، آپ محنت کر کے کچھ بھی بن سکتے ہیں، آپ استاد بن سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کسی بھی شعبے میں آپ ماہر ہو سکتے ہیں محنت کر کے۔ تو یہ ہوتی ہے کسبی چیز، میں نے محنت کی ہے مجھے پھل مل گیا۔ لیکن نبوت ایسی چیز نہیں ہے
کہ انسان محنت کرے اور بندہ نبی بن جائے۔ محنت کرنے سے نبوت نہیں ملتی، نبوت عطائی چیز ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ نبوت عطا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس دنیا میں بھائیوں میں سے سب سے بہترین بھائی، جو ایک بھائی دوسرے کے لیے سب سے بہترین بنے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی ہارون کے لیے بنے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ تو نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی چیز ہے۔ تو فرمایا الا من یشاء من عبادہ، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نبوت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ ان انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور نبوت کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو توحید جو ہے وہ سمجھانا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چند ایک اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، برحق بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت ساری مصلحتیں تھیں، بہت ساری حکمتیں تھیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بڑا بہترین بنایا ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو بھی ایک چھت بناتا ہے، ایک ہم چھت بناتے ہیں، ہماری چھتیں ساری ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، اور ایک وہ چھت ہوتی ہے جو اللہ نے آسمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، بار بار میری چھت کو دیکھ، تمہیں اس چھت کے اندر کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کچھ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھت بنائی اور زمین بنائی، ہمارے لیے زمین جو ہے وہ بہت نرم بنائی، ہم زمین کے اوپر آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، زمین کے اوپر مکان بنا سکتے ہیں، سارے کام ہم زمین کے اوپر کر سکتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو پیچھے ہم نے اس کی وضاحت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس سے آگے ابن آدم کا جو سلسلہ ہے نسل انسانی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو انسان اچانک جھگڑالو ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ساتھ ہی فرمایا انسان جھگڑالو ہے۔ تو انسان کب جھگڑالو ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات انسان کو بتا رہے ہیں کہ اے انسان تو ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری عقل بہت تیز ہے، میں بڑا دانا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا ماہر ہوں۔ انسان میں سے شروع ہو کر میں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انسانوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، ان کا جملہ ہی میں ہوتا ہے، وہ اپنی بات میں سے شروع کرتے ہیں اور میں پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں میں ہوں اور یہ جہان ہے، میں نہیں رہوں گا تو شاید پتہ نہیں جہان نہیں رہے گا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ قبرستانوں کے اندر مدفون پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نہ رہا تو شاید جہان نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، اور جہان اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میں کہنا یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ انا خیر من، اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، میں بہتر ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، یا میں بڑا دنا ہوں، یہ شیطانوں کے جملے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجز اور عاجزی اور انکساری رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے فرمایا اے انسان تو غور کر کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ ایک حقیر سے پانی سے تو پیدا ہوا ہے، اپنی پیدائش پہ غور کر اور اپنے انا پہ غور کر۔ تو جب انسان اپنی انا کو دیکھتا ہے پھر انسان جھگڑتا ہے، لیکن جب انسان اپنی پیدائش کو دیکھتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی، انکساری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ جھگڑا جو ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت انسان کو اپنی انا کو ختم کر کے اپنی پیدائش کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنے سے نیچے کی طرف۔ پہلے انسان غریب ہوتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ مال دولت دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ انسانیت ہی بول جاتا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ انسان غور کرے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ جو رب بادشاہت عطا کرنے والا ہے، دولت عطا کرنے والا ہے، وہ اٹھا کے زمین پہ لانے والا بھی ہے۔ جو فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے، وہ رب عرش سے فرش تک بھی انسان کو پہنچاتا ہے۔ تو والانعام خلقھا لکم، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانعام، انسان کو بنایا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپاہے بنائے۔ والانعام خلقھا لکم، ہم نے انسان کو چوپاہوں کو بنایا ہے۔ لکم فیہا دفء، دفء تو ہم
جو ہے نا وہ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کی اون سے گرم کپڑے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ومنافع ومنها تأکلون، اور بھی بہت سارے اون سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ہم، اور پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے بھی ہیں۔ تو مویشی، انعام کسے کہتے ہیں؟ گھریلو چپاہے کو، پالتو جانور جو گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں ان کو انعام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ لفظ بڑا معروف تھا، تو عرب کے اندر انعام کہا جاتا تھا پالتو جانوروں کو، اور اس کے اندر بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹ، یہ جانور جو ہیں وہ شامل ہوتے تھے، اور انہی کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، اور یہی ان کی تجارت کا مرکز ہوتا تھا، جس کے بعد جتنا ریوڑ بڑا ہوتا تھا وہ اتنا ہی مالدار جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا۔ باقی جانور بھی ہوتے تھے، گدھا، کھچر ہے، گھوڑا ہے، لیکن یہ نسبتاً کم ہوتے تھے، مطلب بکریوں سے اور بھیڑوں سے اور اونٹوں سے نسبتاً کم جانور ہوتے تھے، گدھا وغیرہ اور اس طرح کے جانور دوسرے۔ تو جس کے پاس جانور ریوڑ بڑا ہوتا تھا وہ مالدار جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی کہ تم یہ جانور جو ہے وہ پال رہے ہو، تو اس کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کو مطیع و فرما بردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اونٹ بڑا مضبوط کا داور ہوتا ہے، اور ایک نکیل کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہے، آپ اس کے نکیل پکڑ کر اسے جو ہے وہ جدھر مرضی لے جائیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ تو جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو، اور جب تم اسے مطلب صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں تمہارے لیے جمال ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، جمال کہتے ہیں جس طرح ہوتا ہے نا ٹھاٹھ باٹھ بندے کی، تو جس کے پاس ریوڑ بہت زیادہ ہوتے تھے اس کی بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہوتی تھی، تو وَلَكُمْ فِيهَا جمال، تمہارے لیے ٹھاٹھ باٹھ ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم اسے شام کو واپس لاتے ہو اور صبح صبح جو ہے وہ چرانے لے جاتے ہو، تو اس سے تمہاری وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ تو یہ تمہارا جو ہے وہ جانور کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ جانور جو ہے وہ انسان کا بوجھ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو گاڑیاں ہیں، لیکن اب بھی جانور جو ہیں وہ کھچر وغیرہ اور گھوڑے وغیرہ اور یہ بیل کو جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا جانوروں کے، مویشیوں کے فائدے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اب آگے خیل، گھوڑا، بغال کھچر، والحمیر، حمیر کہتے ہیں گدھے کو۔ تو اللہ نے گھوڑا، کھچر اور گدھے کو پیدا کیا، کیوں؟ لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اس دور کی بہترین سواری گھوڑ سواری تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑ سواری سیکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور بلکہ قرآن کے اندر ہے سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو گھوڑوں کے بڑے فائدے ہیں، اور پھر اسی طرح کھچر اور گدھا یہ خاص طور پر استعمال ہوتے تھے بوجھ اٹھانے کے لیے۔ آج بھی پہاڑی علاقے میں جہاں گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی، تو وہاں یہ گدھے جو ہیں وہ سامان اٹھا کر ان کے اوپر سامان لادا جاتا ہے، اور یہ سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہم وہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ریگستانی علاقے میں خاص طور پہ اونٹ بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، وہاں پر یہ گدھا اور کھچر وغیرہ تو نہیں زیادہ تر چلتے، لیکن ریت ہوتی ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریت کا جانور جو ہے وہ اونٹ کو بنایا ہے۔ ریگستانی علاقے میں اونٹ جو ہے وہ انسانوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور انسانوں کا سامان جو ہے وہ بھی لے کر جاتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آسمان سے پانی بھی نازل کیا ہے، جو پانی ہم پیتے بھی ہیں، اور وہ پانی زمین بھی پیتی ہے، اور اس میں مویشی بھی چرتے ہیں، اور سب کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا،
ایسے جانور پیدا کیے جو انعام ہے، جن کو انسان کھا سکتا ہے اور ان کی اون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پھر ایسے جانور پیدا کیے جن کے اوپر سواری کر سکتا ہے، اور پھر آسمان سے پانی اتارا جس میں انسان پیتا ہے اور مویشی پیتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اناج کا، سبزے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ وَالزَّیتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ، تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی اگائی، ٹھیک ہے، ہماری زمین جو ہے وہ کھیتی اگاتی ہے۔ شاید ہم غور نہیں کرتے، سائنس یہ بات کہتی ہے کہ زمین کے اوپر، اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے بیج ڈالا، کھاد ڈالی، فصل ہو گئی، ہم اس پر یہ سمجھتے ہیں بجناب یہ میری فصل ہے اور میں نے جو ہے وہ فصل اپنی بی ہے اور یہ سارا اناج جو ہے وہ اپنے میں گھر میں لے کر جاؤں گا اور اس سے میں اکیلا فائدہ جو ہے وہ اٹھاؤں گا۔ انسان غور نہیں کرتا۔ میں نے ایک تحقیق پڑھی اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہماری زمین، یہ جو زمین ہے نا ہماری جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، یہ زمین جب ایک دفعہ فصل اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، اس کے اوپر دوبارہ اناج اگانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دوبارہ اناج نہیں اگا سکتی، بس ایک دفعہ گندم ہوگی، بس گندم ہی ہوگی، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں اگا سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں، اس زمین کو یعنی دوبارہ اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اتنے جراثومے پیدا کیے ہیں، اتنے جراثومے پیدا کیے ہیں کہ آپ ایک مٹھی اگر زمین سے مٹی اٹھائیں نا تو اس مٹی کے اندر لاکھوں جراثومے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو نظر بھی نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جو اس زمین میں دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، دوبارہ اگانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یقیناً یہ رب ہے جو کھیتی اگاتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ والزیتون، اور زیتون کا جو ہے وہ درخت ہوتا ہے، اور زیتون کا تیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیتون بطور سالن کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے نا تیل دیگر چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیتون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور سالن کے، جس طرح ہم سالن کے ساتھ جو ہے وہ روٹی لگا کر کھاتے ہیں، اسی طرح زیتون کے تیل میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھایا ہے۔ والنخیل، ٹھیک ہے، اور کھجور، نخیل کھجور کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر ویران نہیں ہوتا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا عموماً رمضان میں کھجوریں ہوتی ہیں، باقی 11 ماہ کھجوریں نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ چند گھر ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھروں میں پورا سال کھجوریں رکھیں، اگرچہ تھوڑی ہوں تو گاہے بگاہے اپنے گھروں کے اندر کھجوریں لایا کریں۔ کھجوریں آبادی لاتی ہیں، کھجوریں برکت لاتی ہیں، کھجوریں رحمت لاتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ویران ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں گاہے بگاہے رمضان کے علاوہ بھی اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کھجوریں رکھیں، گاہے بگاہے کھجوروں کا استعمال ہو، تاکہ جو ہے وہ کھجور، جو ایک تو کھجور کا فائدہ ہے، دوسرا کھجور جو اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، رحمت لاتی ہے، اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ والاعناب، یہ پہاڑی علاقے کے جو ہے نا بڑے عمدہ ترین پھل ہیں، ان میں ایک انگور ہے، ٹھیک ہے۔ انگور ویسے بہت زیادہ مشہور تھا کیونکہ انگور کی شراب جو ہے وہ بنتی تھی، تو شراب تو حرام ہے لیکن انگور جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہیں، بہترین ومن کل الثمرات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انگور بھی پیدا کیے اور اسی طرح ہر طرح کے پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بس غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وسخر، اب دیکھیں نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب انسان نے کیا کیا، سارا دن اس نے کام کرنا تھا، کھچر پیدا کر دیے، جانور پیدا کر دیے، اور پھر انسان کی خوراک جو ہے وہ پیدا کر دی۔ اب کیا ہے، انسان نے کیا کھانا ہے، کام کرنا ہے؟ نہیں، انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت آرام کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان محنت کرتا ہے اور پھر انسان کا جسم تھک جاتا ہے، پھر انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وسخر لکم اللیل، تو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، رات کو بنا دیا۔ اب رات اور دن، اس کو بنانے کے لیے رات بھی ہو اور دن بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے والشمس والقمر بنا دیا، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا۔ اب غور کرے نا، دیکھیں انسان سمجھتا ہے، اگر انسان غور کرے کتنی کمال ذات نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ترتیب دی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں رات بھی چاہیے تھی، اندھیرا بھی چاہیے تھا، روشنی بھی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورج اور چاند کو بنا دیا ہے۔ سورج ایک روشنی ہے، آگ ہے، اور اس سے انسان کو دھوپ بھی ملتی ہے، انسان کو جو ہے وہ راحت بھی ملتی ہے، انسان کو جو ہے وہ حرارت بھی ملتی ہے،
اور سورج کے ذریعے جو ہے فصلیں ہوتی ہیں. سورج کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اب چونکہ انسان نے آرام کرنا ہوتا ہے تو آرام کرنے کے لیے اسے اندھیرا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سورج کو شام کو لے جاتے ہیں اور چاند جو ہے وہ نکل آتا ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا سورج چلا جاتا. آپ ذرا تصور کریں کہ ہمیں تو صرف اندھیرا چاہیے نا سونے کے لیے، تو سورج اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، شام کو غروب کر دیتا، بس ٹھیک ہے. اب یہ اندھیری رات، یہ ایک آسمان اگر چاند نہ ہو، ستارے نہ ہوں، والنجوم کے آگے الفاظ ہیں ستارے، اگر رات کو چاند اور ستارے نہ ہوں تو آسمان ایک خوفناک منظر پیش کرے، خوفناک منظر، ہم ڈر جائیں آسمان کو دیکھ کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چاند بنایا، آسمان کی خوبصورتی چاند سے ہے. والنجوم، اور پھر اس کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والنجوم، ستارے جو ہے وہ بنا دیے. اب یہ دیکھیں ساری کائنات کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں. ہر روز ستارے بھی آتے ہیں، ہر روز چاند بھی آتا ہے، سورج بھی آتا ہے. نہ سورج نے اپنی کبھی ڈیوٹی مس کی ہے، نہ ایک لمحے کی تاخیر کی ہے، اور نہ ہی کبھی چاند جو ہے وہ تاخیر کرتا ہے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے انسان کی ضروریات. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسان کی ضروریات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو غذا چاہیے تھی وہ دی، انسان نے جو ہے وہ گوشت چاہیے تھا، انعام کو پیدا کر دیا، سواری کرنی تھی جو ہے وہ کھچر گھوڑے کو پیدا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے کھیت بنائے، پھل بنائے کھانے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے رات اور دن کو بنا دیا، کام کرنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے ذوق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے. انسان کا ذوق ہوتا ہے مطلب ایک حسین و جمیل منظر پیش ہونا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھیتی بنائی، زمین ہے. اب انسان جب کبھی کھیت میں چلا جائے تو ایک تو کھیت بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور پھر اس میں اگر جو ہے وہ درخت ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اور کسی جگہ جو ہے وہ پھول لگے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بڑا حسین جو ہے نا منظر ہوتا ہے. تو انسان کے اللہ تعالیٰ نے ذوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، انسان کی ضروریات کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندر کو ہمارے مطیع کر دیا. اب دیکھیں سمندر انسان پہ زمین پہ خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے، اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ یہ آن وہاد میں پوری زمین ختم کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسان کے جو ہے وہ مطیع فرما بردار کر دیا ہے. یہ جو ہے وہ ایک اس کی حد بندی کر دی ہے، یہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تباہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس سمندر کو جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، پھر سمندر جو ہے وہ اپنی تباہی مچاتا ہے، جس طرح سمندر نے جو ہے وہ فرعون کو ڈبویا. تو اب سمندر کے جیسے بہت سارے فائدے تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فائدے کا ذکر کیا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا. ٹھیک ہے، ہم نے سمندر میں تمہارے لیے تر و تازہ گوشت تمہارے لیے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اشارہ ہے سمندری جانوروں کی طرف، اور جو کہ جو ہے وہ مچھلی ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی ویسے تو بڑا مطلب نا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا جانور بالخصوص مچھلی وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کڑوے پانی کے اندر ایک لذیذ جو ہے وہ مچھلی جو ہے وہ پیدا کر دی. اور پھر وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اب جتنا زیور ہے نا، قیمتی زیور، وہ سارے کا سارا سمندر سے نکلتا ہے. تو ہیرے جواہرات، مرجان، لؤلؤ، یہ سارے موتی اور قیمتی چیزیں، یہ ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نکالی. یہ اللہ تعالیٰ سمندر کے فائدے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی بنا دی، جہاز بنا دیے، ہم ان کے اندر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر سمندر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر سامان لے جاتے ہیں. اور سمندر کا جو ہے وہ سفر اور یہ لطف اندوز جو ہے وہ ہم ہوتے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. سمندر کے فوائد کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے، تو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، آگے اللہ تعالیٰ نے 7 پہاڑوں کے فائدے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رواسیہ بنائے. رواسیہ کہتے ہیں پہاڑوں کے سلسلے کو، جو بعض اوقات میلوں تک اور بعض اوقات سینکڑوں ہزاروں میلوں تک پھیلا ہوتا ہے.
پہاڑی سلسلہ جو ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے لمبا، یہ مری اور یہ سارا جو پرلا ایریا سارا یہ پہاڑی سلسلہ ہے، تو یہ سینکڑوں میلوں تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، ان تمید بکم وانہارم وسبلا لعلکم تہتدون، تو پہاڑوں کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، ان تمید بکم، زمین جو ہے وہ ہچکولے کھاتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا چونکہ زمین گھومتی ہے تو ہچکولے کھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہچکولوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑ بطور میکھیں جو ہیں وہ ٹھوکی ہوئی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، زمین ڈگمگاتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک کشتی ہو کھالی، اس کو جب پانی کے اندر لے جائیں تو وہ ہلتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر وزن آ جائے تو وہ برقرار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو یہ ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میکھیں اس زمین کے اوپر گاڑ دیں، اب زمین کے اوپر وزن ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے اور ہلتی نہیں ہے۔ سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پہ زلزلے کم آتے ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پہ زلزلے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فائدہ دیا، وَأَنْهَارًا، اور پھر اس کے اندر چشمے، پہاڑوں کے چشمے ماشاءاللہ بڑا عمدہ پانی ہوتا ہے، چشموں کا بڑا لذیذ پانی ہوتا ہے اور انسان کی صحت کے لیے جو ہے وہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ٹیلے بنائے، ندی نالے بنائے اور اس کے اندر راستے بنائے، اور پہاڑوں پہ انسان چلا جائے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے بڑے قدرتی جو ہے وہ مناظر ہیں، تو جانا بھی چاہیے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ کے تحت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کو دیکھنی چاہیے۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وعلامات، تو ہم نے علامات بنا دی، ٹھیک ہے، وبالنجم، اور ستارے بنا دیے، ہم یہتدون، جس سے تم جو ہے وہ راستے معلوم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی پہاڑوں کے اندر وعلامات نشانیاں رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں اور جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں پہاڑوں میں اور دیگر چیزوں میں۔ وبالنجم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر یہ ایک فائدہ بھی بیان کیا ستاروں کا کہ ہم یہتدون، ستاروں کے ذریعے ہم راستے جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اب غور کرنے والی بات تو یہ ہے، کیا وہ جو اللہ، وہ رب جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، وہ شخص جس کو تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو، کیا اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ جب اس نے یہ سارا کچھ نہیں کیا تو وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی غیر اللہ، شرک، جو لوگ شرک کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، بھائی وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند ایک نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ورنہ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری جو ہے وہ نشانی رکھ دی ہیں، انسان اپنے جسم کے، اپنے وجود کی نشانیاں جو ہے وہ اس کو گن نہیں سکتا، تو کائنات کی نشانیاں تو بہت دور کی بات ہے، انسان اپنے وجود کی نشانیاں جو ہے وہ نہیں گن سکتا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تو اللہ جانتا ہے جو انسان چھپاتے ہیں اور جو انسان ظاہر کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو، کسی کے سامنے جا کر کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، ٹھیک ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ پیدا خود ہوئے ہیں، انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ مردہ ہے، تو مردوں سے جا کر کیوں مانگتے ہو؟ وہ تو مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں قبر میں جا کر جو ہے ان کو اختیارات مل جاتے ہیں، دنیا میں اختیارات نہیں تھے، مرنے کے بعد اختیار مل گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے کے بعد وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون، تمہیں عقل نہیں ہے، ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں نہیں پتہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو انسان مر گیا، زمین کے اندر چلا گیا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی اور وہاں اس قبر سے وہ کب نکلے گا،
تو جس کو یہ نہیں پتہ وہ کسی کی حاجت روائی یا کسی کی مشکل کشائی اور کسی کی دستگیری جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، وہ لوگ جو ہیں وہ تکبر کی وجہ سے آخرت کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں انسان کے حوالے سے جو ضروریات تھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 کے اندر عذاب قبر کی کیفیت کا منظر کھینچا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء۔ اب بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شروع بات ہوئی تھی اس صورت کی کہ فرشتے مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کے فرشتے کیوں نہیں آتے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ بات یہی ہوئی تھی نا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا عذاب تو آئے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے آئیں گے ظالمی انفسہم، انہیں ان کا انجام بتانے کے لیے، تو فالقوا السلم، تب ان کی سرکشی جو ہے وہ ساری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جب وہ دیکھیں گے نا عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں تو جب ان کی ساری اکڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یہاں سے مراد موت کے فرشتے ہیں۔ تو جیسے ہی انسان موت کے فرشتوں کو دیکھے گا، انسان کی اکڑ ساری نکل جائے گی، حقیقت کھل جائے گی۔ یہ جو ایک پردہ ہے نا ہمارے درمیان اور غیبی چیزوں کے درمیان، عذاب ہے اور رحمت ہے، ان ساری چیزوں کے درمیان جو پردہ ہے، موت کے ساتھ وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ انسان کو موت کے وقت اس کا انجام جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر برے اعمال کیے ہیں تو جہنم کے فرشتے آتے ہیں، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہ ہے فالقوا السلم، پھر سکون ہو جاتا ہے۔ جب موت کے فرشتے دیکھتا ہے پھر مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ما كنا نعمل من سوء، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برے کام تو نہیں کیے تھے، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ سب جانتا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم کا جو ہے ایندھن بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی فرشتے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، فرشتے آ کر سلامتی کہتے ہیں۔ اور بڑے جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ فرشتے جنت سے جنتی لباس لاتے ہیں اور اس کی روح کو لپیٹ کر آسمان پہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر ادخلوا الجنہ، اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، جنت تو کل قیامت کے دن ہی ملے گی، لیکن اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں۔ تو هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او يأتي ربک او يأتي امر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم، یہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا رب آئے، تو سو انتظار کرو، پھر جب رب آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو فرشتے دو ہی شکلوں میں آتے ہیں، یا تو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ ان کے پاس دو ہی شکلوں میں فرشتے آ سکتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے یا ان پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ مسلط کرنے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آیت نمبر 40 کے اندر بیان کیا ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یہ جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں نا، عذاب آئے، فرشتے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ بات نہ کہو، اللہ نے اگر ارادہ فرما لیا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا اردناه ان نقول له کن، اللہ نے تو ایک جملہ بولنا ہے کن۔ او بھائی جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو، اللہ نے تو صرف کون کہنا ہے، تو عذاب تو آ جانا ہے۔ تو عذاب لانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہاں سے مراد ہجرت حبشہ ہے۔
چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جب ہجرت ہوئی تھی تو ہجرت حبشہ ہوئی تھی، باقی جو بڑی ہجرت ہوئی تھی وہ تو اس کے بعد تو صحابہ کرام مدینے میں چلے گئے تھے، تو مکہ میں رہتے ہوئے جو ہجرت ہوئی تھی وہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، تو وہاں 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جو مشرکین مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ آگئے ہے اللہ دین صبر وعلی ربہم یتوکلون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجال، تو رسول رجال ہوتے ہیں، مردوں میں سے ہوتے ہیں، رسول بشر ہوتا ہے، رسول انسان ہوتا ہے، رسول کوئی نوری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، رسول نوری مخلوق نہیں ہوتا، نہ رسول آگ سے بنتا ہے، بلکہ رسول بشر ہے، مٹی سے بنا ہوا ایک انسان، رجال، مردوں میں سے خاص طور پر کوئی بھی عورت رسول نہیں بنی، کوئی بھی عورت رسول نہیں بنی، یہ قرآن کا بالکل واضح فرمان ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجال، ایک تو مرد، ایک تو انسان، اور پھر ساتھ مرد ہوتے تھے۔ ہاں باقی یہ بات الگ ہے کہ خواتین پر فرشتے اترے ہیں وحی لے کر، تو وہی مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ انبیاء تھے، تو انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیگر لوگوں پہ اپنی وحی جو ہے وہ اتاری ہے، تو اللہ تعالیٰ وحی جو ہے وہ اتارتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں جس پر وحی آئی وہ اللہ کا رسول ہو یا اللہ کا نبی ہو۔ تو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو بشر ہوتا ہے، وہ تو کہتے تھے نوری ہو، کھاتا پیتا نہ ہو، تو فرمایا نہیں، رسول جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں اور انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جس طرح انسان دیگر کام کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ضروریات زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے، اسی طرح رسولوں کی ضروریات زندگی جو ہے وہ ساری ہوتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، یہ جملہ جو ہے نا وہ سمجھنے والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل ذکر کے اندر صرف قرآن نہیں آتا، بلکہ اہل ذکر کے اندر حدیث بھی شامل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی وضاحت میں ہم نے یہ بات پیچھے پڑھی ہے کہ ذکر کے اندر قرآن بھی آتا ہے اور ذکر کے اندر حدیث بھی آتی ہے۔ تو آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس آدمی سے پوچھنا ہے جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہو، جو مسئلہ تمہیں قرآن اور حدیث سے بتائے، وہ اس آدمی سے جا کر مسئلہ پوچھو، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کے دوسرے مقام پہ آیا ہے، آپ نے کسی عالم سے یا کسی سے بھی مسئلہ پوچھا ہے لیکن اختلاف ہو گیا علماء کرام کے اندر، بات سمجھ نہیں آ رہی، تو قرآن یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اہل ذکر سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ گویا یہ آیت واضح دلیل ہے تقلید شخصی کی۔ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں تقلید شخصی، وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی فرد واحد کی تقلید کرنا، جو اس نے کہہ دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، جو اس نے بتا دیا بس وہ ٹھیک ہے، جو اس نے نہیں بتایا یا نہیں کہا وہ نہیں ٹھیک۔ تو کسی ایک آدمی کو جو ہے نا وہ کل نہیں سمجھ لینا چاہیے، عقل کل۔ بعض لوگوں نے ایسے مولوی رکھے ہوتے ہیں، بس جو اس مولوی نے کہہ دیا نا بس میں نے وہ ماننا ہے، تو بھائی وہ بھی انسان ہے، کمی بیشی اس سے ہو سکتی ہے، غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو آدمی نے فالو کرنا ہے قرآن کو اور حدیث کو۔ ایک آدمی نے ایک بات کہی تھی، وہ صاحب علم تھا، اچھا علم تھا، اب ایک بات کہی، اس کی وہ بات ٹھیک نہیں تھی، وہ تو فوت ہو گیا، اب بندہ کہ نہیں چونکہ وہ فلاں عالم نے بات کہی تھی تو بس میں نے یہی ماننی ہے، تو غلط ہے۔ اگر اس کی بات کے مقابلے میں قرآن آ جائے یا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان آ جائے تو علماء کی باتیں آپ کی فرمان اور قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس دنیا میں ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن کو ہم وہ سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام نے قرآن سے سمجھا ہے، ہم قرآن کی تفسیر بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم قرآن کے وہ تفاسیر یا قرآن کا وہ مفہوم لیتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے لیا ہے۔ تو اہل ذکر سے مراد وہ آدمی جس کے پاس قرآن ہو اور جس کے پاس جو ہے وہ حدیث ہو۔
تو بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر، ہم نے ان پر قرآن اتارا ہے، ان پر حدیث بھی اتاری ہے، لتبین للناس، تاکہ یہ لوگوں کو بیان کریں۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ذکر کو پہنچانا، یعنی قرآن و حدیث کو پہنچانا۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، قرآن کی کوئی بات سنیں، حدیث کی کوئی بات سنیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں۔ لتبین للناس، لوگوں تک وہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ انسان اپنے فتوے اور اپنی باتیں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتا پھرے۔ آگے آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ نے انسان کو تو سجدے کا حکم دیا ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اور وہ کیسے کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کا سایہ ہے، اور ہر چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو کبھی غور نہیں کیا، سجدے دائیں اور بائیں جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو کسی بھی چیز کا سایہ جب دائیں اور بائیں ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ دائیں اور بائیں ہوا، ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اور اس کا سایہ جب دائیں بائیں ہوتا ہے گویا سجد للہ، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ٹھیک ہے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ صورت ہے، سورہ نحل ہے، اور اس میں ایک سجدہ بھی ہے، تو اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، یہ سجدہ تلاوت، اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ یاد رکھ لیں، یہ واجب نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سجدہ آ گیا ہے اب اس کو ضرور بائی ضرور کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ قرآن تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی قرآن تھا، تو جب یہ سجدے آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کرتے تھے۔ سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اس پر کوئی وعید یا سزا جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ نحل جو ہے وہ پڑھی، یہی سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ آیا، وہ ممبر سے نیچے اترے اور انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، ان کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ پھر اگلا جمعہ آیا، پھر انہوں نے سورہ نحل پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے، کبھی سجدہ کر لیتے تھے اور کبھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو سجدہ کرنا بہتر ہوتا ہے، جب انسان قرآن کے تلاوت قرآن کے سجدے آئیں، سجدے کر لینے چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ بھی کرے تو گناہ کا کام بہرحال نہیں ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دو الہ بنا لیے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں مجوسیوں کی۔ مجوسی یعنی ایران کے لوگ، نبوی زمانے میں ایران مجوسیوں کا علاقہ تھا۔ آج اگرچہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں بھی اب بھی مجوسی موجود ہیں۔ جس طرح ہمارا ملک یہ بر صغیر ہے نا، ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اندر شرک موجود ہے، اور شرک ہے مطلب جس طرح ہندوؤں کے اندر تھا نا، بت بنا لینے یا قبروں کے پاس جا کر جھکنا، تو اسی قسم کا شرک ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو شرک موجود ہے وہ آگ کے سامنے جا کر جھکنا ہے، چونکہ وہاں کے جو پہلے لوگ تھے وہ مجوسی تھے۔ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ہاں دو خدا ہوتے ہیں، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا۔ خیر کا جو خدا ہوتا تھا اس کو وہ کہتے تھے یزدان، اس کا نام رکھا ہوتا تھا یزدان، اور جو شر کا خدا ہوتا تھا اسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے اہرمن اس کا نام ہے، یہ شر کا جو ہے وہ خدا ہے۔ یا اسی طرح وہ کہتے تھے ایک دن کا خدا ہے، نور کا، روشنی کا، اور ایک تاریکی کا یعنی رات کا خدا ہے۔ تو
تو انہوں نے اس طرح دو جو ہے وہ خدا بنائے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ایک خیر بھیجتا ہے، ایک شر بھیجتا ہے، ایک مصیبت بھیجتا ہے، ایک خیر بھیجتا ہے. تو اس قسم کا عقیدہ جو ہے وہ انہوں نے گھڑا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، یہ نہ کہو کہ دو الہ ہے، انما هو الہ واحد، اللہ تو ایک ہے. حقیقت میں اللہ ایک ہے، اور اللہ نے ہی خیر کو پیدا کیا ہے. شر کا خالق بھی اللہ ہے، اور خیر کا خالق جو ہے وہ بھی اللہ ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا، اس کائنات میں زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے. آگے آیت نمبر 57 میں ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَذِيمٌ. ٹھیک ہے. تو اب اہل عرب کے ہاں ایک اور بیماری تھی، شرکیہ بیماری. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، دیویاں بنائی ہوتی تھیں. یعنی یہ صرف مشرکین عرب نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہندوؤں کے ہاں بھی، یونانیوں کے ہاں بھی، مصریوں کے ہاں بھی یہ ان کی تہذیب کے اندر پایا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک دیویاں بنائی ہوتی تھیں. ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ دیویاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر وہ اس کے اندر فرشتوں کو شامل کر لیتے تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ دیویاں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ عرب کے ہاں مشہور دیویاں تھیں، لات، عزیٰ، منات. تو یہ تین دیویاں عرب کے ہاں مشہور تھی، لات، عزیٰ اور منات. تو ان میں جو لات تھا نا، لات دیوی تھی، مؤنث تھی، اور عزیٰ عزیز تھے، لفظ تھا ان کا ایک. تو یہ انہوں نے ایک دیویاں جو ہیں وہ بنائی ہوتی تھی. عزیٰ خاص طور پہ قریش کی دیوی ہوتی تھی. تو جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا، تو اس وقت ابو سفیان نے یہی کہا تھا، لنا عزیٰ، ہمارے پاس عزیٰ ہے، ہمارے پاس لات ہے، لات بت ہے، دیوی ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ یہ دیویاں نہیں ہیں. تو انہوں نے لات عزیٰ دیوی کا نعرہ لگایا تھا، لنا عزیٰ، ہمارے پاس عزیٰ ہے، ولا عزیٰ لکم، تمہارے پاس جو ہے وہ عزیٰ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں سے پاک ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَذِيمٌ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ آر محسوس کرتے ہیں. ظَلَّ وَجْهُهُ، اپنے چہروں کو چھپاتے ہیں. مُسْوَدًّا ہے، جب ان کو بیٹی ہو جائے اپنے چہروں کو چھپا لیتے ہیں، ان کے چہروں پر سیاہی پڑ جاتی ہے اور ان کے چہرے غم سے بھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ غصے سے بھر جاتے ہیں کہ ہمیں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. تو عرب کے اندر تو خاص طور پہ تھا یہ گھٹیا اور جہالانہ ایک رسم ہوتی تھی کہ اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ بیٹی کو زندہ درگوز کر دیتا، زندہ دفن کر دیتا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسی بیٹیوں سے پوچھے گا جن کو زمین کے اندر جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو عرب کے اندر یہ ایک جہلانہ اور گھٹیا جو ہے وہ عقیدہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس بیٹی کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دینا. یتوارا من القوم من سوء، اب یا تو وہ اپنی قوم سے چھپاتا تھا اپنی بچی کو، چونکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر کو دینے سے وہ چھپاتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے رسوا کریں گے. ٹھیک ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو وہ ذلت بنا کر رکھ لیتا تھا. ذلت سے مراد یا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میں نے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونا ہے، تو لوگ ذلیل کرتے تھے، اور یہ دیکھو یہ بیٹی والا آ گیا، یہ بیٹی والا آ گیا، یہ بیٹی والا آ گیا، یہ بیٹی والا آ گیا. ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی اتنی جہالت موجود ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے مبارک دینے کے بجائے ایسا جملہ یا ایسا انداز اپنایا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی اس کا کوئی ہے نا وہ نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس قسم کے جملے آج کے زمانے میں بولے جاتے ہیں اور مسلمان بولتے ہیں، جبکہ بیٹیاں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے اور 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی تربیت کی اور پھر ان دونوں کی دین کے اعتبار سے آگے شادی کر دی، نکاح کر دیا دیندار گھرانے میں، کل قیامت کے دن وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ملے ہوئے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جس کے پاس 2 بچیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، وہ اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے تو اس کے لیے جنت پکی ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھے، بیٹیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، جنت میں جانے کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو یہ بندہ دکھائے گا یہ میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اچھی پرورش کی، اور اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ تو ام یدسہ فی التراب، ٹھیک ہے، یا وہ کیا کرتا تھا، مٹی کے اندر زندہ دفن کر دیتا تھا۔ تو بچیوں کو پیدا جب ہوتی تو یا تو وہ ذلت برداشت کرتا تو یا پھر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتا۔ تو یہ تو عرب کی باتیں ہیں نا۔ آج کے دور میں ہمارا معاشرہ اتنی پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے نا بیٹی پیدا ہونی ہے تو بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو آج بھی لوگ بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نفرت جاہلانہ ہے اور گھٹیا حرکت ہے، جبکہ بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور بیٹا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملے جلے بیٹیاں اور بیٹے دے دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو صرف بیٹیاں دی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام اگرچہ آپ کے بیٹے ہوئے لیکن بیٹے آپ کے فوت ہو گئے اور بیٹیاں زندہ رہیں، آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں۔ بی بی فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، حضرت زینب آپ کی بیٹی تھی، ام کلثوم آپ کی بیٹی تھی، رقیہ آپ کی بیٹی تھی۔ تو یہ 4 بیٹیاں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی تھیں۔ تو اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی بیٹیاں دی ہیں، تو یہ رحمت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو جو ہے وہ عطا کی ہے۔ تو بیٹیوں کا ہونا حیرانگی تو اس بات کی ہوتی ہے، جو ماں اپنی بیٹی سے نفرت کر رہی ہے وہ بھی تو بیٹی تھی، وہ بھی تو کسی گھر میں پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ماں نفرت کر رہی ہوتی ہے بیٹی سے، بیٹا ہونا چاہیے تھا، یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ اور بھائی ماں بھی بیٹی تھی، وہ بھی کسی کے گھر میں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے بیٹیوں سے نفرت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر جو ہے وہ 66 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے شروع میں کہہ دیا تمہارے لیے ان چپاہوں میں ایک عبرت ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ایک جانور ہے، جانور ہے، وہ کھیت یعنی کھیت میں جاتا ہے اور اپنا چارہ جو ہے وہ کھاتا ہے۔ ایک چارہ کھانے والا جانور، اس کا کام یہ ہے کہ چارہ کھائے اور لید کرے، ٹھیک ہے، گوبر کرے، بس اس کا یہ کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانور چارہ کھاتا ہے، اس چارے سے ہم 2 چیزیں بناتے ہیں، ایک اس کا خون اور ایک اس کی لید، فرس لید کو کہتے ہیں، یعنی جو پیٹ کے اندر جانور نے چارہ کھایا، انسان بھی ہے، انسان بھی اس بات کے اندر شامل ہے، انسان بھی جو ہے وہ کھاتا ہے تو غذا یا تو خون بنتی ہے یا وہ جو ہے وہ پخانہ بن کر باہر آ جاتی ہے۔ تو وہ جو لید ہوتی ہے، تو فرمایا ایک طرف لید ہوتی ہے، فرس لید کو کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے، ودمن اور خون جو چارے کی وجہ سے خون بنا ہے۔ اب خون بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لید تو بہت ہی اچھی چیز، بالکل ہی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ایک ایسی چیزیں جو ناپسند چیزیں ہیں اور جن سے انسان کو جو ہے وہ بدبو آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کے درمیان سے من بین فرس ودم لبنن، فرس لید اور خون کے درمیان سے ہم نے کیا کیا؟ لبنن خالصاً، خالص دودھ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانور کی لید، ٹھیک ہے، اور انسان پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے، مؤنث پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو ہم اناج کھاتے ہیں، اب دیکھیں نا، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، انسان کا ہو یا جانوروں کا ہو۔ اب نر بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں، مادہ بھی وہی چیزیں کھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نر کھاتا ہے یعنی مرد کھاتا ہے تو خون بنتا ہے اور باقی فضلہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو عورت بھی وہی چیزیں کھاتی ہے۔
خون بنتا ہے، فضلہ نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین میں یا مادہ میں، جانوروں کی مادہ کے اندر تیسری چیز بنا دی، دودھ۔ تو یہ کیسے، کہاں سے آیا؟ انسان سوچ نہیں سکتا کہ میں ایک چیز کھا رہا ہوں، جو ہے وہ کھا کچھ رہا ہے۔ انسان تو طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، جانور جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں، کھاتے وہ چارہ ہے اور دودھ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاص نعمت۔ اور پھر دودھ کے فائدے کتنے، نہ صرف دودھ مطلب اب گائے کا دودھ ہے تو نہ صرف گائے کا دودھ جانور پیتے ہیں، ان کے بچے پیتے ہیں، بلکہ انسان پیتے ہیں۔ اور پھر کتنی چیزیں دودھ سے بنتی ہیں، آج تو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ دودھ سے بنتی ہیں، اور کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا یہ دودھ آتا کہاں سے ہے۔ جانور چارہ کھاتا ہے یار، کھاتا وہ سبزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا عمدہ، لذیذ، سفید، میٹھا اور خوشبودار، ذائقے دار دودھ جو ہے وہ اس جانور سے نکال رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، انسان کو غور کرنا چاہیے، اور غور کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا دودھ آتا ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ ہمیں جانوروں کے ذریعے جو ہے وہ عطا کی ہے۔ آگے وَأَوْحَيْنَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز، بڑی اہم چیز، ایک اہم جو ہے وہ جانور کی طرف رہنمائی کی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل کسے کہتے ہیں؟ مکھی، جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا شہد کی مکھی، تو نحل کہتے ہیں۔ ایک تو چھوٹی مکھی ہوتی ہے نا، تو ایک بڑی، یہ عموماً جو گھروں کے اندر پائی جاتی ہے اسے تو ذباب کہا جاتا ہے عربی میں، اور ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جس کو نحل کہتے ہیں، اور جو شہد بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ انِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اب جو ہے نا شہد کی مکھی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پہاڑوں میں، ٹھیک ہے، درخت، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں، اور اپنے گھر بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے وہ جو گھر ہے نا وہ بھی کمال کے گھر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں تھوڑا سا انسان اگر غور کرے، یہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب، ٹھیک ہے۔ تو مختلفا الوانہ فیہا شفاء للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے جانوروں کے متعلق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانور جو ہے وہ کھیت کھاتا ہے، کھاتا چارہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم نے عمدہ دودھ جو ہے وہ نکالا ہے۔ اسی طرح ایک شہد کی مکھی ہے۔ اب تو پہلے تو شہد کی مکھی کا ایک نظم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شہد کی ایک مکھی کتنا منظم ایک چھتا بناتی ہے، اور پھر اس سے بھی پہلے شہد کی مکھی کے اندر یہ نظم و ضبط ہے کہ ان کی باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مکھیوں کی ایک سردار ہوتی ہے، اور اس کے حکم سے یہ ساری مکھیاں جھنڈ کی شکل میں نکلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکھیاں جو شہد کی ہوتی ہیں یہ بہت کم آپ کو اکیلی اکیلی نظر آئیں گی، یہ عموماً جھنڈ کی شکل میں جاتی ہیں۔ تو پورا ان کا ایک جتھا ہوتا ہے، جھنڈ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر پھر ایک چھتا بناتا ہے، اور کمال درجے کا بڑے زاویے کے اندر جو ہے وہ چھتا بناتا ہے، بڑے بڑے چھتے بنا لیتا ہے، اور پھر ہوتے کتنا نرم چھتا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، کھاتی مکھی چوستی پھول ہے، رس ہے، وہ بھی اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح انسان جو ہے وہ رس پیتا ہے یا کوئی بھی پھل کھاتا ہے تو خون بن جاتا ہے یا فضلہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو مکھی کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، مکھی جو بھی کھائے وہ اس کا خون بن جائے یا نکل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح جانوروں کے اندر تیسری چیز دودھ کو رکھ دیا، شہد کی مکھی میں اللہ نے تیسری چیز شہد کو رکھ دیا، اور کتنا عمدہ ترین، میٹھا ترین اور لاجواب جو ہے وہ شہد ایک مکھی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، مکھی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے۔ اب ایک تو اس کے رنگ زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے، سفیدی مائل بھی ہوتا ہے، سرخی مائل بھی ہوتا ہے، شہد سیاہی مائل بھی ہوتا ہے، مختلف جو ہے وہ اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ احادیث میں نبی علیہ السلام نے شہد کی بہت ساری جو ہے نا فضائل بیان کی ہیں، اور جس طرح قرآن کہتا ہے شفاء للناس ہے شہد، تو یہ شفاء للناس ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے شفا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، خرابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، تو جا کر جو ہے وہ شہد پلایا تو اس کا پیٹ جو ہے وہ اور خراب ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا جی آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، تو شہد پلایا، اس کا پیٹ جو ہے وہ اور خراب ہو گیا۔
اب اس نے سوچا یا نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں شہد پلاؤ، اس نے پھر پلانا شروع کر دیا، تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا، پھر شہد پلایا، تو جب شہد دوبارہ پھر پلایا تو اصل میں وہ بیمار تھا، اس کا پیٹ خراب تھا، تو پیٹ جو ہے وہ پخانہ جو ہے وہ نکل گیا، پیٹ جو ہے اس کا ٹھیک ہو گیا، تو بعد میں اس کا پیٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، درد جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، وہ تندرست ہو گیا۔ تب اس نے کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ اور اللہ کا رسول سچے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا شہد پلاؤ، تو شہد پلایا اور اس کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، شہد پینے میں اور سینگی لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میری امت کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے داغنے سے منع کر دیا۔ تو جنگوں کے اندر جب زخم ہوتا تھا تو آگ سے داغ کر اس زخم کو جو ہے وہ آرام دیا جاتا تھا، تو فرمایا میری امت کے اندر زخم کو داغنا تو نہیں ہے، لیکن البتہ سینگی لگوانا اور شہد کو پینا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا جو ہے وہ بندے کے لیے رکھی ہے۔ تو شہد کا استعمال کرنا چاہیے، خود بھی بچوں کو بھی جو ہے وہ شہد تھوڑا تھوڑا ضرور دیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں فوت کرتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، نبی علیہ السلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے۔ ارذل العمر کیا ہوتا ہے؟ ذلیل عمر، ایسی عمر جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ تو بہت زیادہ عمر کا ہو جانا اور پھر صحت بھی نہیں ہوتی، انسان دوسروں کا محتاج ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، واش روم کرنے میں، تو ہر چیز کا، ہر پل کا انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ایسی عمر سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، انسان چلتا پھرتا اللہ کے پاس چلا جائے، دوسروں کا محتاج نہ بنے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر سے محفوظ رکھ۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، انسان صحت والی لمبی زندگی دے، صرف لمبی زندگی نہ مانگا کریں، صحت والی لمبی زندگی، ایسی زندگی جس میں انسان جو ہے وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اب آگے آیت نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بات شروع ہوئی تھی نا مشرکین مکہ سے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو وہ غیب کی خبریں تو اللہ کے پاس ہیں، تو وہ عذاب کل قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ مہینے لگ جائیں گے، یا فلاں سال، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں لمحے جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ نہیں، اللہ نے کچھ نہیں بتایا، قیامت کا علم غیب ہے، اور یہ غیب اللہ نے کسی کو نہیں دیا، البتہ نشانیاں قیامت کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ تو قیامت اچانک آئے گی، الا قلمح البصر، بالکل اچانک آئے گی، اتنی اچانک آئے گی کہ حدیث کے اندر ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگ آپس کے اندر کپڑا بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، تو ہم بازار میں جب جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، دکاندار ہمارے سامنے کپڑا پھیلاتا ہے، فرمایا دکاندار کپڑا پھیلا رہا ہوگا، لینے والا لے رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی، یعنی کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم بھی جاتے ہیں نا بازاروں میں، کبھی ہم نے سوچا کہ دکاندار نے میرے سامنے کپڑا پھیلایا اور ابھی قیامت آ جائے گی؟ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، ذہنوں میں سوچ تک، خیال تک نہیں آتا۔ تو فرمایا اسی طرح قیامت آ جائے گی، کسی کے سوچ میں، کسی کے وہم میں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کپڑا اب جو لینے گیا ہے، ظاہری بات اسے کیا پتا ابھی قیامت آئے گی، میں نہ لینے جاؤں، تو اسے نہیں پتا، کسی کو اندازہ تک نہیں ہوگا، لینے والا اپنا لینے جا رہا ہے، بیچنے والا بھیج رہا ہے، قیامت آ گئی۔ اسے فرمایا ایک بندہ اونٹنی کا دودھ دھوتا ہے، وہ دودھ دھو رہا ہے، دودھ دھوتے کے ساتھ ہی دوران ہی جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت اتنی اچانک جو ہے وہ آئے گی۔ ایک بندہ کھانے کا نوالا اٹھاتا ہے، توڑتا ہے، منہ میں ڈالنے لگتا ہے، ابھی منہ میں ڈال نہیں پاتا کہ جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو قیامت جو ہے وہ اتنی اچانک اور جلدی آئے گی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اب پرندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اب دیکھیں پہاڑ کے اندر تو، ہواؤں کے اندر تو ایک ہم کاغذ بھی لہرائیں اور رکھیں تو وہ بھی نہیں ٹکتا، تو اتنے بڑے بڑے پرندے وہ جو ہیں وہ ہواؤں کے اندر ٹکتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا کر، پروں کو سمیٹ کر
جو ہے وہ ہواؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، وہ چلتے ما یمسکہن الا اللہ۔ اب ان پرندوں کو ہواؤں کے اندر کس نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ تو اللہ کی ذات ہے جس نے ان ہواؤں میں پرندوں کو تیرنا سکھایا۔ جس طرح ہم سمندر میں پانی میں تیرتے ہیں نا، تو یہ اوپر جو ہے وہ پرندے ہواؤں کے اندر جو ہے وہ تیرتے ہیں۔ تو یہ سورہ نحل جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ آگے آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ چند چیزوں کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بالعدل۔ عدل کا عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے کہ توازن برقرار رکھ کر خرچ کرنا، دینا کسی کو، یعنی جو ہے نا وہ دوسروں کا حق مارے بغیر کسی کو اس کا حق ادا کرنا، یہ ہوتا ہے عدل۔ ہر چیز میں برابری کا ہونا، یہ برابری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے عدل کا لفظ۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے عدل۔ ویسے تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، انصاف کی جگہ پہ عدل آ جاتا ہے، عدل کی جگہ پہ انصاف آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں لفظ مقابلے میں آ جائیں تب ان کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، عدل میں اور انصاف میں۔ انصاف یہ ہوتا ہے کہ برابری کرنا، برابری میں تقسیم کر دینا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، دو لوگ ہیں، خواہ چھوٹا ہے خواہ بڑا ہے، جیسا تیسا بھی ہے، سب کے اندر برابر کے اندر چیز بانٹ دی جائے، یعنی آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دے دی، یہ ہوتا ہے انصاف۔ ایک ہوتا ہے عدل۔ عدل کے اندر مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جس کا حق جتنا بنتا ہے اتنا دیا جائے۔ اب میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب کسی کے دو بچے ہیں، ایک بچے کی عمر 20 سال ہے اور ایک بچے کی عمر 7-8 سال ہے۔ اب 20 سال والے بچے کو باپ موٹر سائیکل لے کر دیتا ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 6-7 سال کے بچے کو بھی موٹر سائیکل لے کر دے، برابری کرے، لیکن عدل یہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ بڑا ہے اس کے لیے موٹر سائیکل بہتر ہے، اسے موٹر سائیکل لے کر دے دی جائے، وہ چھوٹا ہے اس کے لیے سائیکل بہتر ہے، اس کو سائیکل لے کر دی جائے۔ تو یہ ہوتا ہے عدل کرنا۔ اب ایک بچہ چھوٹے اسکول میں پڑھتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی والے کے اخراجات زیادہ ہوں گے اور عام چھوٹی کلاس میں چھوٹا بچہ پڑھتا ہے اس کے اخراجات جو ہے وہ کم ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی والے کی لاکھوں فیس ہے تو اب چھوٹے کو بھی لاکھوں ہی دیا جائے۔ اب بڑا بچہ آپ کا خرچہ مانگتا ہے، ظاہری بات ہے وہ بڑا ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے تو اس کا خرچہ زیادہ ہوگا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا، اس کا خرچہ جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں عدل کے اندر آتی ہیں کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کر دیں، تو یہ آپ نے جو ہے وہ عدل کیا ہے۔ ایک عدل ہے اور اسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ دوسرا احسان ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جس کا جو بنتا تھا دے دیا، اور انصاف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برابری کر دی۔ اب احسان ہوتا ہے کہ زیادہ دینا۔ اب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کسی نے 1 کلو چیز مانگی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ پورا کا پورا 100 گرام اس کو دے دیں، یہ انصاف کے اندر آ جائے گا اور یہ عدل کے اندر آ جائے گا۔ لیکن ایک ہے کہ آپ اس کو 1010 گرام یا 20 گرام 10-20 گرام اسے زیادہ دیں، تو یہ آتا ہے احسان میں۔ تو دوسرے کو تھوڑا سا اپنی طرف سے زیادہ دے دینا، یہ احسان کے زمرے میں جو ہے وہ آتا ہے۔ یعنی آپ عدل اور احسان میں یہی فرق کریں گے کہ عدل برابری کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس کا جو بنتا ہے وہ دینا چاہیے، اور احسان کے اندر ہوتا ہے جس کا جو بنتا ہے وہ دیں اور اس کے اوپر اسے مزید تھوڑا سا زیادہ بھی دے دیں۔
اور اس کے آگے کیا ہے، وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دینا. تو یہ بڑی اہم بات ہے، ضروری بات ہے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں لوگ خرچ کرتے ہیں، خاص طور پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے. تو قرآن نے جو اصول بیان کیا، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے وذی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کا آغاز جو ہے وہ کرے. تو اپنے صدقہ و خیرات سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے. جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور غریب مسکین بھی ہیں، ان کا حق جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک جو ہے وہ آپ کی رشتہ داری نبھانے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحاشی سے منع کرتا ہے. وَفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے. منکرات جو بھی گناہ کا کام ہے، شریعت سے بڑھ کر کام ہے، وہ منکر ہوتا ہے. جو شریعت جس کام سے روک رہی ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ منکرات کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. آگے جو ہے وہ معاہدوں کو توڑنے کی بات ہے. جو بندہ وعدہ توڑتا ہے، وعدوں کو توڑنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا. آگے ایک بات ہے آیت نمبر 106 میں، یہ بھی بات تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. اچھا، ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کلمہ کفر کہتا ہے. اب اس کی آگے دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کلمہ کفر کہہ دیا لیکن وہ مجبوری کی حالت میں کیا، آپ کے سر پر جو ہے وہ تلوار رکھی ہوئی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کلمہ کفر نہ کہے. گردن اترتی ہے تو اتر جائے، لیکن جو ہے نا وہ زبان سے کلمہ کفر ادا نہ کرے. لیکن اگر بعض اوقات مجبوری بن جائے، بہت زیادہ مجبوری بن جائے، تو آدمی کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، البتہ اس کا دل کے اندر جو ہے وہ ایمان ہو. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس پر جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو اس نے کلمہ کفر کہہ دیا. عمار بن یاسر ان کا نام تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں لوگوں نے کہا یہ تو عمار مرتد ہو گیا، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا تو آپ نے فرمایا ہاں بھی تو نے کلمہ کفر کہا ہے. اس نے کہا جی میرا دل ایمان پر تھا، میں نے زیادتی ظلم بہت زیادہ ہو رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے زبان سے کلمہ کفر کہا، لیکن میرے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمار بن یاسر مومن ہے. تو اتنی اگر مجبوری ہو تو اگر تو آدمی اپنی کلمہ کفر نہ کہے اور شہید ہو جائے تو بڑی عظیم جو ہے وہ شہادت ہے. لیکن اگر کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن دل کے اندر ایمان ہے تو اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. آگے یہ ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہے. تھوڑے سے وقفے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے سورہ جو ہے نا بنی اسرائیل اس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ہے یہ بنی اسرائیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج مکی دور کے آخری ادوار کے اندر جو ہے وہ معراج ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے اپنے پیغمبر کو اسرا سیر کروائی.
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو رات کو یہ سیر ہوئی تھی، اور اس سیر کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اسرا کہلاتا ہے، تو اس کو اسرا ہم کہتے ہیں۔ تو اسرا کا مطلب زمینی سفر، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، اور اس کا دوسرا حصہ معراج ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر۔ تو گویا اس رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سفر جو ہے وہ کیے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم فرمائی کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، عبد۔ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ دن رات اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نور ہیں، جبکہ عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جسم بھی ہو، جسم کے اندر روح بھی ہو، تو اس پر لفظ جو ہے وہ عبد بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اور عبد کے اندر عاجزی ہے۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ آدمی نے دنیا میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، اسے اسٹیج پر بلانا ہو اور اسے بہت بڑا عہدہ دینا ہو یا بہت بڑا انعام دینا ہو، تو اسے اس کے کس نام سے بلایا جائے گا؟ یقیناً اسے اس کے اس نام سے بلایا جائے گا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے، یا اس کے لیے جو بہترین لفظ ہوں گے ان الفاظ کا چناؤ کر کے اسے اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیج گویا آسمان پہ سجایا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بلانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ عبد کا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عبد کا ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانوں میں سے ہونا یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر کروانی تھی آسمان کی، اور اللہ نے پہلے آپ کا جو اصل آپ کا تعارف تھا، پہچان تھی، وہ دنیا والوں کو کرائی کہ میرا یہ بندہ ہے، یہ عبد ہے، کیونکہ نوری تو آسمان پہ جاتے ہی جاتے ہیں، فرشتے تو آسمان پہ چلے ہی جاتے ہیں، یہ عبد جائے گا اب آسمان پہ۔ تو ایک حصہ تو مسجد حرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ لے جایا گیا۔ تو اس کا آغاز ہوا تھا، آپ گھر میں تھے، آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد حرام پہ جو ہے وہ لے جایا گیا۔ تو اس پر بہت ساری تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ احادیث بھی موجود ہیں۔ واقعہ معراج کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کا سینہ جو ہے وہ چیرا گیا۔ تو سینہ چیر کر آپ کے دل کو آب زمزم کے ساتھ جو ہے وہ زمزم کے پانی کے ساتھ آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ اس کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر آپ کو وہاں سے لے جا کر مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی جماعت جو ہے وہ کروائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی جماعت وہ کروائی، اور پھر اس سے آگے احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہے وہ کروائی گئی، آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ آسمانوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انبیاء سے جو ہے نا وہ ملاقات کی، اور وہاں سے آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے، اس سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل واضح حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس انسان نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ تو یہ بات کہنا کہ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا چہرے کا دیدار کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ لے جایا گیا، یہ سب سے اوپر والا جو ہے وہ آسمان کا مقام ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو اس مقام تک جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور آپ کو جو ہے وہ تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ جو ہے وہ نماز کی شکل میں تھا۔ تو آپ کو
نماز کی فرضیت یہ معراج کا سب سے بڑا جو ہے وہ تحفہ تھی۔ تو اور پھر اس واقعے کے اندر بہت سارے آپ کو مشاہدے بھی کروائے گئے ہیں۔ ویسے حدیث تو بہت لمبی ہے، وقت چونکہ ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے، تو یہ الرحیق المختوم ہے یا دیگر سیرت کی کتابیں ہیں، ان میں واقعہ معراج جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، اور جنت کے اندر پھر بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز آپ نے سنی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا پھر وہ جو عمل تھا، کون سا عمل تھا بھلا ان کا، کہ ہر وضو کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ نوٹ کریں کتنا جو ہے وہ عظیم ثواب ہے اس پر، کہ آپ جب بھی وضو کریں 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو بلال چلتے زمین پر تھے اور جنت کی آوازیں آسمان پہ آ رہی تھیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محل دیکھا اور آپ کو بتلایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اندر جا کر دیکھنا چاہا، لیکن اندر مجھے ایک ہور نظر آئی تو میں واپس آ گیا، میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ اندر چلے جاتے، تو آپ نے فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ تو میں اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو فرمایا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اندر نہیں گئے۔ تو اسی طرح آپ کو عذابات ہوتے آپ نے دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قسم کے عذابات جو ہے وہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو ہو رہے تھے، کسی کی بات چیز کسی بہرحال مختلف عذاب تھے، یہ لمبی ایک حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ملا نماز کا، 50 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار کہنے سے 5 ہو گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر تیری امت پڑھے گی 5، لیکن ثواب جو ہے وہ ان کو 50 کا ملے گا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے، مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کی ہے، چونکہ یہ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء یہاں پہ رہتے رہے ہیں، انبیاء آتے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جو ہے وہ بابرکت بنایا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ انبیاء کی وجہ سے بابرکت ہوئی، اور مسجد حرام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بابرکت ہوئی، اور مسجد نبوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے مسجد نبوی جو ہے وہ بابرکت ہوئی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ذُرِّيَّةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اس کے اندر بڑی ایک بات پتہ چلتی ہے۔ یہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، یہ غلط جملہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام آدم، اور لکھا جاتا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آدم ثانی ہے۔ تو قرآن کا اس حصے نے اس جملے کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسل انسانی شروع ہوئی تھی ذریۃ من حملنا مع نوح، ان تمام لوگوں سے جن کو آدم ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کے اندر سوار کیا تھا۔ تو اس کشتی میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو دیگر لوگ تھے نا، تو ان سے آگے تمام سے نسل انسانی جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ آگے آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس کو جو سیدھا ہے، جو اقوم ہے، وہ راستہ جو ہے وہ قرآن دکھاتا ہے۔ جو سب سے سیدھا راستہ ہوتا ہے، سب سے درست راستہ ہے، قرآن انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ آدمی قرآن کے راستے پر چلے تو صحیح۔ جب انسان قرآن کے راستے پر چلتا ہے تو قرآن انسان کو جو ہے وہ بہترین راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو قرآن جو ہے وہ بہترین راستہ ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کو مانگا جاتا ہے۔
یعنی بعض اوقات انسان اتنا جلد باز ہوتا ہے کہ اپنے لیے شر کو مانگتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنے لیے موت مانگتے ہیں۔ تو اپنے لیے موت مانگنا، موت کی دعا کرنا یہ غلط ہے، خودکشی کرنا بھی غلط ہے اور موت مانگنا بھی غلط ہے۔ بہرحال انسان کے وجود کے اندر جلد بازی رکھ دی گئی ہے۔ وہ آپ دیکھیں نا، ہم یہ تو موت کی بات ہے، ہم جلد بازی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا کریں، لوگ اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کو، بعض مائیں اپنے بچوں کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وکان الانسان عجولا ویدعو الانسان بالشر دعاء بالخیر، انسان اپنوں کے لیے شر مانگ رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے۔ اب آپ اپنی اولاد کو اللہ نہ کرے بددعا دیں اور بددعا قبول ہو جائے تو ماں نے کہہ دیا تیرا ککھ نہ رہے اور اس کا واقعی ککھ نہیں رہتا بعد میں، تو اپنی اولاد کو بددعائیں نہیں دینی چاہیے۔ میں نے سنا تھا امام کعبہ جو تھے السدیس، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ خود اپنا واقعہ وہ خود سناتے ہیں کہ میں یہ واقعہ اس لیے سنانے لگا ہوں کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو انہوں نے بڑا یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جب چھوٹا بچہ تھا نا تو بڑا میں شرارتی تھا، بہت زیادہ میں شرارتی تھا۔ اب یہ دھیان سے سننا ہے اور پھر غور کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے عظمت دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں بہت زیادہ شرارتی تھا، ہمارے گھر میں مہمان آنے تھے، میری ماں نے، ہمارے گھروں میں بھی مہمان آنے ہوں تو مائیں گھروں میں بڑا کچن میں گھنٹوں کھڑی ہو کر کھانا جو ہے وہ تیار کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں میری ماں نے گھنٹوں کھڑے ہو کر کھانا تیار کیا اور میں بڑا شرارتی تھا، مجھے شرارت یہ سوجی کہ جب کھانا تیار ہو گیا میں نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور کھانے کے اندر ڈال دی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ کو بچہ یہ حرکت کرے نا تو اوپر سے تھپڑوں کی بارش ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک ماں تھی تو فرماتے ہیں کہ میری ماں نے انتہائی غصے میں کہ جب اس نے گھنٹوں کھڑے ہو کر کھانا بنایا اور میں نے نیچے سے اٹھا کر مٹی اس کھانے میں ڈال دی، تو انتہائی غصے میں مجھے مارنے کی بجائے، مجھے گالیاں دینے کی بجائے، مجھے بددعائیں دینے کی بجائے میری ماں نے کہا تھا غصے میں، جا بیٹا رب تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ تو کہتے ہیں آج میں کعبے کا امام ہوں۔ تو یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو خواہ مخواہ ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، خواہ مخواہ انسان اپنے لیے شر نہ مانگے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ تو بچے اگر غلط حرکت کرتے ہیں تو آپ اسے بد دعا دینے کی بجائے اس کے حق میں خیر کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو آپ جلد بازی میں غصے میں بد دعائیں دیتے ہیں، تیرا فلاں نہ رہے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے۔ یہ بد دعائیں عموماً مرد بھی دیتے ہیں، خواتین بھی دیتی ہیں، باپ بھی دیتا ہے، مائیں بھی دیتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہنے کے بجائے اس کے لیے خیر، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اگر اس نے شرارت کی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، آپ یہ کہیں اے اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگا کریں، اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ بد دعائیں یا انہیں گالیاں یا اس طرح کی باتیں جو اچھی نہ ہوں وہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمے سے سمجھ آگی ہوگی بات کی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کا نامہ اعمال انسان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، گلے کا توق بن جائے گا۔ آج ہم یہ جتنی کرتوتیں کرتے ہیں نا دنیا میں، جو انسان جو عمل کرتا ہے انسان کے گلے میں طائر ویسے پرندے کو کہتے ہیں، تو انسان کا نامہ اعمال انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اگر نیک ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں، اگر بد ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب ہم نے کیا کرنا ہے، تو اپنا حساب خود کر۔ تو میدان محشر کا دن چونکہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تو اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی کہ انسان اپنا حساب خود کرے گا۔ وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی، میں نے تو پیپر ٹھیک لکھا تھا اور یہ جو ہے نا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا حساب ذرا خود کر، چیک کر تو نے کیا کیا گناہ جو ہے وہ کیے تھے۔ تو انسان کا نامہ اعمال انسان کے گلے میں ہوگا،
انسان حساب کرے گا اپنا خود۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ماں بیٹے کا، بیٹا ماں کا، آج ماں اور بیٹے کا بڑا پیار ہوتا ہے، بیٹی اور ماں کا بڑا پیار ہوتا ہے، والدین کا بڑا پیار ہوتا ہے، خاوند اور بیوی میں پیار ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی، خواہ مرد ہو عورت ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، ماں ہو باپ ہو، ہر کوئی اپنا وزن جو ہے وہ خود اٹھائے گا۔ کسی کے گناہ کا وبال کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ آج تو بندہ گناہ کرتا ہے نا اور ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو گناہ کرے گا وہی جو ہے وہ بھگتے گا۔ آگے آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، تو توحید، الا تعبدوا الا ایاہ۔ اب عبادت کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، نظر و نیاز، ہر قسم کے چڑھاوے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا کرنا، اس کا حکم جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا میرے حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، 3 مرتبہ ماں کہا، چوتھی مرتبہ باپ کہا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ ناراض ہو جائے اس سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اس کا باپ راضی ہو جائے اس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو ماں کی فضیلت اپنی ہے، ماں کا احترام اپنا ہے، ماں کی شان اپنی ہے، باپ کا احترام، باپ کی عظمت، باپ کی شان وہ بھی اپنی ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ وہ مدینے میں آئی تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے لیکن وہ کافر ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرو۔ تو اگر ماں باپ کافر ہوں تو بھی صلہ رحمی، تو اگر مسلمان ہو پھر تو بالاولیٰ جو ہے وہ صلہ رحمی جو ہے وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بندہ جب ماں باپ کی ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک صحابی کے پاس ایک آدمی آیا، اس آدمی نے آ کر ایک صحابی کو کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ تیری ماں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو وہ آگے سے خاموش ہو گئے۔ جب وہ چلا گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر ماں ہوتی تو کیا کہتے میں نہیں جانتا کہ ماں ہوتی تو ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی ہے جس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے گناہ جو ہیں وہ والدین کی خدمت سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغ، اب اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل جو ہے نا یہاں پہ بیان کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو اسے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجنا ہے، ہمارے ہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوتے ہیں، اٹھا کر والدین کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، نہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو خواتین کے لیے خواہ اپنے والدین ہوں یا خواہ شوہر کے والدین ہوں، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت جو ہے وہ کرنی ہے۔ ولا فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ تو جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ٹھیک ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے لیے نرمی کے جملے جو ہے وہ بولنے ہیں، سخت جملہ والدین کے لیے جو ہے وہ نہیں کہنا۔ اور پھر یہاں ایک بات اور جو نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے والدین کو برا بلا نہ کہے۔ صحابہ نے کہا جی ہم میں سے تو کوئی آدمی اپنے والدین کو برا بلا نہیں کہتا، تو آپ نے فرمایا کسی کے والدین کو برا بلا کہنا گویا اپنے والدین کو برا بلا کہنا ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی بزرگ ہے یا کوئی بھی اماں جان ہے یا کوئی بھی بزرگ ہے، آدمی اس کو گالی نکالتا ہے یا کسی کے والدین کو گالی نکالتا ہے، وہ آگے سے آپ کے والدین کو گالی نکالے گا، گویا آپ نے اپنے والدین کو گالی نکالنے کا آپ سبب بن گئے۔ اس طرح آپ کسی بزرگ کو تنگ کرتے ہیں یا کسی اماں جان کو تنگ کرتے ہیں تو کوئی آپ کے والدین کو تنگ کرے گا، گویا آپ اپنے والدین کو تنگ کرنے کے سبب بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بھی چیز ہے، نہ اپنے والدین کو برا بلا کہیں، نہ انہیں تنگ کریں، نہ کسی کے والدین کو برا بلا کہیں، نہ انہیں تنگ کریں، کہ
اس کے عوض جو ہے وہ آپ کے والدین کو کوئی جو ہے وہ تنگ کرے۔ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ہر وقت ان کے لیے بازو جھکا کے رکھنے۔ خدمت کا اگر موقع ملے والدین کی خدمت کا تو وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، والدین کی خدمت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ والدین کی دعا جو ہے، اس کو آپ نوٹ کرنا ہے، کر لیں تو اس کو لکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ ویسا رحم کر جیسا انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رحم کیا تھا۔ تو میرے ساتھ بچپن میں جو حسن سلوک انہوں نے کیا، میں بچہ تھا، میں تنگ بھی کرتا تھا، پیشاب بھی کرتا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن میرے والدین نے میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت والا معاملہ جو ہے وہ کیا کر۔ تو والدین زندہ ہوں، والدین فوت ہو جائیں، دونوں کے لیے یہ دعا جو ہے وہ بڑی اہم دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس سے آگے دیکھیں، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار انسان کے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے نا، مال دے دیا ہے، تو اس کے والدین جو ہیں وہ غریب ہیں، تو سب سے پہلے والدین کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِین، قریبی رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں کو دیں، وَابْنِ السَّبِیل، اور جو ہے وہ مسافروں کو دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ اسلام نے رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، قریبی رشتہ داروں کو دیں، سب کو دیں، والدین کو دیں، لیکن وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، وَلَا تُبَذِّرْ تبذیرہ نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی۔ اب ہمارے ہاں لوگ فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، تو فضول خرچی سے انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، تو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں، اب شادی حالوں پہ چلے جاتے ہیں ہم لوگ، اب میں نے کھانا ہے 1 پلیٹ، تو میں 2 پلیٹوں جتنا ڈال لیتا ہوں سالن، تو یہ اب کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ آپ نے آدھا کھایا، آدھا چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک چیز کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ 2 لگا رہے ہیں، تو یہ اسراف ہوتا ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ تو فضول خرچی شیطان کا کام ہے۔ آپ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو فضول خرچی کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ تو انسان کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں کہ انسان خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ غریب ہو جائے۔ اتنا خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے، یا مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھانے لگا ہوں، ایک بندہ ہے، اس نے 2000 مزدوری کمائی ہے، تو گھر میں بیوی بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں اور وہ 2000 جا کر خرچ کرتے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ تو خرچ کرنے کے اندر والدین ہیں، بیوی بچے، ان پر آپ خرچ کریں، تو اعتدال ہو، آپ والدین پہ، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں باہر جو ہے اس پر بھی خرچ کریں۔ تو خرچ کرنے کے اندر جو ہے وہ اعتدال ہونا چاہیے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ تو یہ ہمارا تیسرا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوا، تو باقی سبق انشاءاللہ تعالی